बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नॉक एंड टॉक में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा एक दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबे पंजाब के वज़ीर आला का मामला आखिरकार हल हो ही गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आला हमजा शहबाज के उस फैसले जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने रूलिंग दी थी, उस रूलिंग को कलादम करार दे के चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला मुंतखब कर दिया गया, जिसके बाद रात 2 बजे वज़ीर आला पंजाब ने हल्फ उठाया। अब इस पूरे मंजरनामे के बाद सवालात कुछ यूं गर्दिश कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पंजाब की हुकूमत, साथ ही साथ KPK की हुकूमत भी मौजूद है, और साथ ही इमरान खान साहब का वो मुतालबा जिसमें वो जो है बज़ाहिर तौर पर ये बात कह रहे थे कि हमें मुल्क को इस्तेहकाम में लाने के लिए फौरी इलेक्शन की जानिब जाना होगा, लेकिन इस वक्त की जो इत्तेहादी हुकूमत है वो इस बारे में जो है उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि हम अभी इलेक्शन की जानिब नहीं जाएंगे, हम अपने हुकूमत की मुद्दत को पूरी करेंगे। अब सवालात यूं हैं कि इमरान खान साहब क्या पंजाब असेंबली और KPK की असेंबली को तहलील करके क्या वफाक के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि जल्द से जल्द इलेक्शन की जानिब जाया जाए, या फिर वो पंजाब और KPK की हुकूमत को जो है अभी आगे की जानिब लेके चलेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि अगर इमरान खान साहब चौधरी परवेज़ इलाही को ये बात कहते हैं कि आप बस अब पंजाब असेंबली को तहलील कर दीजिए और जो है फिर हम इलेक्शन की जानिब जाएंगे, तो क्या परवेज़ इलाही साहब इस बारे में जो है वो इमरान खान का फैसला कबूल करेंगे, या फिर वो पंजाब की जो हुकूमत है उसको चलाने की जो है वो गुजारिश करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, हम कुछ कल के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है हम उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग शुरू हुई, उस दौरान जो इत्तेहादी हुकूमत के जो वकला थे उनकी जानिब से जो है बहुत से हक़ाइक़ सामने रखे गए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर यह बताया कि आर्टिकल 63A के अंदर जो है पार्लियामेंट लीडर और साथ साथ जो है पार्टी के लीडर दोनों का नाम मौजूद है, उसके बाद इत्तेहादी हुकूमत ने जैसे इस हेयरिंग से पहले ऐलान किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया तो हम इस कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। तो कल कुछ यूं ही हुआ कि हुकूमत के जो वकला थे उन्होंने इस हेयरिंग का बायकॉट किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस, जिसमें मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस एजाजुल हसन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अतहर मिनुल्लाह जो है इसकी जो है समाअत कर रहे थे, और उन्होंने शाम के वक्त यानी कि 5:30 बजे के वक्त तकरीबन फैसला महफूज किया, जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि हम 6:30 बजे इस मामले का जो है वो हतमी फैसला सुनाएंगे। लेकिन उसके बाद जो है वो फैसला ताख़ीर का शिकार हुआ, लेकिन रात में तकरीबन 9:45 बजे के वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस दोबारा आए और उन्होंने आखिरकार फैसला सुना ही दिया। फैसले के अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे बताया कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की रूलिंग को कलादम करार देते हैं। साथ ही उन्होंने वाज़े किया कि हमजा शहबाज जो वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठा चुके थे उनको अब तमाम अपने दफातर को खाली करना है, और साथ ही उन्होंने बताया कि अब पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही हैं, और साथ ही एक बहुत अहम पॉइंट उन्होंने वाज़े किया कि आज रात यानी कि अपने फैसले के कुछ ही घंटों के बाद 11:30 बजे रात फौरी चौधरी परवेज़ इलाही का जो बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब है वो हल्फ लें। अगर गवर्नर पंजाब साहब अवेलेबल नहीं हैं तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को हल्फ लेने के अहकामात जारी किए। अब जैसे ही ये फैसला सामने आया, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उन्होंने जो है जश्न का आगाज़ किया। दूसरी जानिब जो नून लीग के जो रहनुमा थे, नून लीग के जो कारकुनान थे, उनकी जानिब से जो है काफ़ी अफसोस का इजहार किया गया। साथ ही नाज़रीन, मैं आपको एक ट्वीट के बारे में बताऊं, जो जैसे ही ये फैसला आया तो नवाज शरीफ साहब की जानिब से ट्वीट आया, उन्होंने वाज़े तौर पे ये लिखा कि पाकिस्तान का तमाशा बना दिया गया है और तमाम जजेस को जो इस बेंच में मौजूद थे उनको हम सलाम पेश करते हैं। और साथ ही मरियम नवाज का भी ट्वीट आया कि
آج عدلیہ اور جو انصاف ہے اس کا قتل کر دیا گیا ہے اور انصاف کا قتل نامنظور کر ٹویٹ کیا۔ اس کے بعد جو ہے ایک لہر دوڑ گئی کہ اب عمران خان صاحب کے ہاتھ کے اندر پنجاب بھی آ گیا ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت بھی آ گئی ہے، تو کیا اب زرداری صاحب کو منا کے سندھ کو تحلیل کیا جائے گا، پنجاب KPK کی اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا، بلوچستان اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا اور جو ہے اب نئے عام انتخابات کی طرف جائیں گے۔ لیکن اس فیصلے کے بعد نون لیگ کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی جس میں جو ہے مختلف جو ان کے رہنما تھے وہ موجود تھے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم اس وقت الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ ملک کے اندر اس وقت معاشی عدم استحکام ہے، جو روپیہ جو ہے اس کی قدر گرتی ہی چلی جا رہی ہے، تو اس وقت یہ فیصلہ کہ فوری الیکشن کی جانب جایا جائے ہم اس کو قبول نہیں کرتے اور ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ ہم اپنی حکومت کی مدت کو پوری کریں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے رات میں تقریباً 2 بجے کے وقت جب بلیغ الرحمان صاحب نے جو ہے حلف لینے سے معذرت کر لی، اس کے بعد پھر جو ہے فوری چودھری پرویز الہی جو ہے وہ خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد روانہ ہوئے، پھر ڈاکٹر عارف علوی نے ان سے حلف لیا۔ اب ایک جانب عمران خان صاحب جو ایک وقت کے اندر کہا جا رہا تھا، جو سیاسی تجزیہ کار تھے ان کی جانب سے، کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کا جو ایک امپریشن، ایک امپیکٹ تھا لوگوں کے درمیان، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اب ان کو ایک نئی لائف لائن ملی ہے جس کے تحت اب عمران خان کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے اور جو اتحادی حکومت ہے، خاص طور پہ نون لیگ کی حکومت، وہ کمزور دکھائی دیتی ہے۔ اب جو سیاسی مفکرین ہیں، جو سیاست کو گہرائی سے دیکھتے ہیں، ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر نون لیگ کو اپنی سیاست کو دوبارہ جگانا ہے تو نواز شریف صاحب کو وطن واپس آنا ہوگا، اور ساتھ ہی ان کا جو وہ بیانیہ جس کے اوپر وہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، اس بیانیے کو دوبارہ جگانے کے لیے جو ہے وہ کیمپین چلانے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ناظرین آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی جو ہے پنجاب کے 14ویں یعنی کہ 14th جو ہے وہ چیف منسٹر بنے تھے، جن کی مدت جو ہے تقریباً 350 دن کی مدت تھی۔ اس کے بعد آج جو وہ منتخب ہوئے ہیں، آج جو کہا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب کے 20ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں۔ اب سیاسی منظرنامے کو اگر ہم ذرا گہرائی سے دیکھیں تو ایک جانب عمران خان صاحب کی 2 صوبوں کے اندر حکومت، کیا وہ ان دونوں حکومتوں کو تحلیل کر کے وہ وفاق کے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ جلد سے جلد جو انتخاب کی جانب جایا جائے، یا پھر وہ یہی کوشش کریں گے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دیں، جس کے بعد جو اتحادی حکومت جس میں خاص طور پہ بلوچستان عوامی پارٹی اور MQM پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو 2 پارٹیز ہیں اگر یہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں تو وفاق کے اندر بھی شہباز شریف صاحب کی جو کولیڈڈ حکومت ہے اس کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ناظرین آپ کے سامنے بھی میں یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک لیول آگے چلے گئے ہیں، حکومت جو ویسے ہی مشکل فیصلوں کی وجہ سے جو ہے کافی جو ہے اپنی مقبولیت کھوتی جا رہی ہے، کیا وہ دوبارہ اسٹینڈ اپ کر سکے گی، دوبارہ وہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر جا کے جس طریقے سے ماضی کے اندر ان کا ایک ووٹ بینک تھا، کیا وہ ووٹ بینک دوبارہ حاصل کر سکے گی؟ اور ایک اور بڑا سوال کہ اس وقت جو نون لیگ کی جو اس وقت اسٹینڈ ہے، کیا اس کا ذمہ دار ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو قرار دے سکتے ہیں، جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بنایا جائے؟ اور ساتھ ہی سب سے بڑا سوال کہ نون لیگ کو اٹھانے کے لیے کیا مریم نواز کی کیمپین ہی کافی ہے، یا پھر اس وقت نواز شریف صاحب کو وطن واپس آنے کی ضرورت ہے اور وہ نون لیگ کو دوبارہ ایک بار جگانے کے لیے وہ جو ہے کیمپین چلائیں؟ یہ آپ سب سے میرا سوال یہ ہے۔ ساتھ ہی ناظرین ایک اور افسوسناک بات کہ جو روپیہ ہے وہ دوبارہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت جو بتایا جا رہا ہے کہ 237 روپے کا جو ہے ڈالر ہو گیا ہے پاکستان کے اندر۔ اب یہ دن بہ دن جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے، اوپن مارکیٹ ہو چاہے جو ہے وہ ہمارے جو وہ ہو مارکیٹس ہوں اس کے اندر۔
اب یہ روپیہ جو ہے کتنا گرے گا, کہاں تک جائے گا, کیا یہ 240 کو ٹچ کرے گا یا پھر یہ 250 کو ٹچ کرے گا, اس کے بارے میں جو ہمارے تجزیہ کار ہیں, جو ہمارے جو ماہر جو بزنس ہیں, ان کی جانب سے اس بارے میں نہیں بتایا جا رہا, کیونکہ جس طریقے سے روپیہ تیزی سے گرتا جا رہا ہے, اس سے یہی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ روپیہ ابھی نہیں رکے گا اور زیادہ ڈی ویلیو ہوتا جائے گا. یہ تھی اس وقت کی سیاسی صورتحال پاکستان کی. ساتھ ہی میں آپ کو آخر کے اندر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو سیاسی مفکرین ہیں, جو سیاسی تجزیہ کار ہیں, وہ صرف ایک ہی سوال رکھ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو معاشی عدم استحکام ہے اور جو سیاسی عدم استحکام ہے, ان دونوں کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا, ورنہ اسی طریقے سے سیاسی بحران بڑھتا چلا جائے گا اور ملک کے اندر جو معاشی عدم استحکام ہے وہ اور بدتر سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. ساتھی ناظرین, ایک صحافی نے پرویز خٹک سے یہ سوال کیا, کیونکہ باتیں گردش کر رہی تھیں کہ جو ایک سافٹ انٹرونشن ہے کیا وہ ہو رہی ہے تحریک انصاف کو اور جو اتحادی حکومت ہے ان کو ایک ٹیبل پہ لانے کے لیے. تو پرویز خٹک نے تو بظاہر طور پہ یہ بتا دیا کہ کوئی بھی ایسی سافٹ انٹرونشن نہیں ہو رہی ہے جس کے ذریعے ہم کہہ سکیں کہ ہم حکومت کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک ٹیبل پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ اس وقت کا سیاسی منظرنامہ ہے, سیاست کس جانب جائے گی, کہ عمران خان صاحب اسمبلی تحلیل کر کے وفاق کے اوپر پریشر ڈالیں گے اور وہاں پہ اپنی حکومت بنائیں گے, یا پھر وہ ان کا جو وہ مطالبہ تھا کہ ملک میں عام انتخابات ہونے چاہیے تو عام انتخابات وقت سے پہلے ہو جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب جو ہے تمام جو سیاسی مفکرین ہیں تمام وہ جو ہے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ساتھی ناظرین, آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی جو کرنٹ سچویشن ہے گراؤنڈ کے اوپر اور جو اتحادی حکومت ہے اس کی کرنٹ سچویشن ہے, ان دونوں میں سے آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو 3.5 سال کا عرصہ تھا, کیا ان کے اقدامات کی وجہ سے آج ہمیں یہ معاشی عدم استحکام دیکھنا پڑ رہا ہے, یا پھر اس وقت کی جو اتحادی حکومت ہے ان کے اقدامات کی وجہ سے آج ہمیں یہ معاشی عدم استحکام کے بدترین دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. ساتھ ہی عمران خان صاحب کا اس پورے فیصلے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے تمام وزراء, اپنے تمام ممبران اور ساتھ ہی پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کیا. اب ایک پارٹی کی جیت ہوئی ہے, دوسری پارٹی کی ہار ہوئی ہے, اب آگے آنے والے وقت میں کیا تحریک انصاف اور خاص طور پہ عمران خان اتحادی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو, بات کرنے کو, پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے کیا تیار ہوں گے, یا پھر یہ سیاسی بحران اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے کی جانب جائے گا. آپ کے سامنے یہ پورا منظرنامہ ہے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, میں آپ کا میزبان سعادت حسین صافی, اللہ نگہبان.